آج میں آپ کے سامنے انتہائی قیمتی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آنکھوں کی کمزوری کا نسخہ ہے۔ وہ لوگ جو دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں، جیسے طلباء، علماء، پروفیسر اور وکلاء حضرات، جن کا ذہنی اور دماغی زیادہ کام ہوتا ہے، ان کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ آنکھوں کی نظر کیوں کمزور ہوتی ہے؟ اسکرین پر مسلسل دیکھتے رہنا، اس لیے ضروری ہے کہ 20 منٹ کے بعد ہم کچھ وقفہ دیں آنکھوں کو۔ اسی طرح اندھیرے کے اندر جہاں روشنی کم ہوتی ہے، مطالعہ کرتے رہنا۔ جس طرح روشنی کی کمی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح روشنی کی زیادتی بھی آنکھوں کے لیے مضر ہے۔ دونوں صورتوں کا احتیاط اور خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر متوازن غذائیں مسلسل استعمال کرنا، کھٹی چیزیں استعمال کرتے رہنا، بلیلر استعمال کرتے رہنا، بازاری مشروبات استعمال کرتے رہنا، ناقص غذائیں استعمال کرتے رہنا، یہ بھی آپ کی نظر پر انتہائی خطرناک حد تک اثر ڈالتی ہیں۔ اور اسی طرح پانی کی قلت، اس سے بھی ہماری نظریں کمزور ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو آنکھوں کی خشکی بھی کہہ سکتے ہیں، گرمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے پانی کی قلت بھی نہیں ہونے دینی۔ آنکھوں کو ملتے رہنا، اکثر لوگوں کو آج کل جلن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ ملنے سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ سورج میں گھومتے رہنا، سورج کی شعاؤں میں بعض شعائیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں بھی بلا ضرورت باہر گھومتے رہنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ دیر تک جاگنا، جیسے آج کا رواج ہے، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ میں کمزوری ہوتی ہے، آنکھوں میں تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیند کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح بلب کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی پیچھے بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح کبھی آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی دماغ کی کمزوری ہوتی ہے جو آنکھوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نیند پوری نہ لینا یہ بھی دماغ کی کمزوری کا باعث ہے۔ جو صحت مند آدمی ہے اس کو کم از کم 6 سے 8 گھنٹوں کے درمیان نیند لینی چاہیے۔ اور آنکھوں کے علاج میں یہ بھی شامل ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آنکھوں کی بہت بریک بریک نالیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات وہاں بخارات اکٹھے ہو کر فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہلکی پھلکی ورزش کی وجہ سے وہ نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ نسخہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اب آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس نسخے میں سب سے پہلے بادام ہیں۔ بادام آپ نے خود توڑنے ہیں، بازار سے نہیں لینے۔ اسی طرح کے صاف ستھرے بادام ہونے چاہیے، بالکل صاف ستھرے بادام خود آپ نے توڑنے ہیں، بازار سے نہیں لے کے آنے۔ ان کے اندر کیلشیم بھی انتہائی زیادہ ہوتا ہے، اور فولاد بھی، جو آپ کی ہڈیوں کی بھی، آپ کے دانتوں کو بھی مرمت کرتا ہے اور کو طاقت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان میں روغن بہت زیادہ ہوتا ہے، جو دماغ کی ترتیب یعنی اس کو تر رکھنے میں، سینے کو نرم رکھنے میں، پیٹ کو نرم رکھنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں وٹامن B2 بھی کچھ مقدار میں ہوتا ہے، لیکن C اور E بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو بادام جو ہے
اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ مواد لحمیہ بھی ہوتے ہیں جو خون کی بھی پیدائش کے سبب بنتے ہیں اور جسم کی بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو بادام جو ہے یہ ہر آدمی کو استعمال کرنے چاہیے۔ ان کا روغن ہوتا ہے، سر کو لگائے تو سر کو تقویت دیتا ہے، فرحت اور تازگی دیتا ہے، اور اگر اس کو اندرونی استعمال کرے تو قبض کا جو ایک موذی مرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں اگر 7ویں مہینے سے ان کا استعمال شروع کر دے تو اللہ کے فضل سے بچے کی ولادت میں انتہائی آسانی ہوتی ہے، اور دوسرے مسائل جو پیچیدہ ہوتے ہیں ان میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ اچھی طرح دیکھ لیجیے، یہ 100 گرام چاہیے۔ اس کے بعد اخروٹ، یہ بھی خود توڑنے ہیں لا کر، یہ دیکھیے اخروٹ بھی ہمیں 100 گرام چاہیے۔ اس کے بعد یہ پستے کا مغز ہے، اس کو نمک نہ لگا ہو، یہ بھی خود اچھی طرح دیکھ کر لینا ہے، یہ بھی ہمیں 100 گرام چاہیے۔ ان جڑی بوٹیوں کے اندر 4 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ نمبر 1 پرانی بالکل نہ ہو، نمبر 2 مرجھائی ہوئی نہ ہو، نمبر 3 رنگ نہ بدلا ہو، نمبر 4 ان کو کیڑا لگا ہوا نہ ہو۔ یہ لازمی اس کا احتیاط کرنا ہے۔ اس کے بعد چاروں مغز، سب سے پہلے یہ خربوزے کا مغز ہے، یہ کھیرے کے مغز سے کچھ موٹا ہوتا ہے اور لمبا تقریباً کھیرے کے مغز کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ خربوزے کا مغز ہے، یہ کھیرے کی مغز کی طرح ہی ہوتا ہے، مگر یہ کچھ موٹا ہوتا ہے، وہ کچھ باریک ہوتا ہے۔ یہ خربوزے کا مغز ہے، 30 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد یہ تربوز کا مغز ہے، یہ چوڑا ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، یہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ یہ ان کی پہچان اچھی طرح کر لیں، اس لیے کہ پنساری عام طور پر جب چاروں مغز کا بتایا جاتا ہے تو صرف تربوز کا مغز دے دیتے ہیں۔ تربوز کا مغز میں 30 گرام لینا ہے۔ یہ کدو کا مغز ہے، یہ دیکھیے یہ چوڑے بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں، ان کی خاص پہچان، یہ چوڑے بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں، صاف ستھرے لینے ہیں۔ پنساری کی دکان سے اولاً تو صرف تربوز کا مغز دیتے ہیں، اگر چاروں دے بھی دیں تو دیکھ کر کھانے کو دل نہیں کرتا، اتنے گندے ہوتے ہیں۔ صاف ستھری چیزیں اس نسخے کی جان ہیں۔ اس کے بعد یہ کھیرے کا مغز ہے، یہ دیکھیے یہ خربوزے کے مغز سے ذرا باریک ہے، سائز اگرچہ اتنا ہی ہے، تو یہ کھیرے کا مغز ہے، یہ بھی 30 گرام، یعنی چاروں مغز 30 گرام لینے ہیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹی الائچی ہے، چھوٹی الائچی، اس کے اندر سے دانہ نکالنا ہے، دانہ خود نکالنا ہے، بازار سے نکلا ہوا نہیں لینا، جس طرح یہ ہم نے خود نکالا ہے۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی الائچی کا دانہ ہے، چھوٹی الائچی کا دانہ خود نکالا ہوا 10 گرام۔ اس کے بعد کالی مرچ ہے، یہ بھی صاف ستھری لینی ہے، ملاوٹ شدہ نہیں لینی ہے، اسی طرح کی جس طرح کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بالکل صاف ستھری ہمیں چاہیے۔ کالی مرچ یہ بھی 10 گرام۔ اس کے بعد سونف ہے، یہ دیکھ لیجیے بالکل صاف ستھری، ہلکی دکانوں سے چیز نہ لیا کریں، کچھ پیسے زیادہ بھر لیا کریں تاکہ نسخہ صحیح بن جائے۔ یہ دیکھیں اس کو آپ نے تھوڑا سا بریان کر لینا ہے، بریان کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا کوٹ لینا ہے اور اس کا چھلکا اڑا دینا ہے، تو باقی جو ہے اس کے جو چاول باقی بچیں گے اس کو چاول کہتے ہیں، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو سونف بھی 100 گرام۔ اس کے بعد یہ کوزہ مصری ہے، یہ جلی کی شکل میں لینی ہے، ٹوٹی ہوئی ذرے ذرے نہیں لینے،
اور اس کو پھر خود کوٹنا ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ ایک پاؤ، تو اس سارے نسخے کو آپ نے گرائنڈ کر کے کسی ایسے برتن میں جو شیشے کا ہو اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ ایئر ٹائٹ ہو، اس میں ہوا داخل نہ ہوتی ہو، اس میں محفوظ کر لینا ہے، اور صبح نہار ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک درمیانہ چمچ اس دوائی کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اس لیے اس کی مقدار کو بڑھانا نہیں ہے۔ اگر صرف غذا ہوتی تو آپ بڑھا سکتے تھے، اس لیے اس کی مقدار کو نہیں بڑھانا، کیونکہ یہ دوا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نظر بھی تیز ہوگی، دماغ بھی تیز ہوگا، جسم کے اندر بھی وہ توانائیاں آئیں گی جو آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم صحت مند ہوں، چست ہوں، ہوشیاری ہو، چلاکی ہو، جسم کے اندر طاقت ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت یہ طب نبوی کی یہ جو جواہرات ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔